أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی حضرات باہر ہیں ان سے گزارش ہے کہ اندر آ جائیں، پروگرام شروع ہو رہا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد، فقال الله تبارك وتعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون۔ تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں ان مبارک چہروں کے ساتھ اس مبارک مقام میں ایک مبارک موضوع کے ساتھ جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں۔ اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری آہوں کو قبول فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اور ہمارے ذکر و اذکار کو قبول فرمائے، تلاوت کلام پاک کو قبول فرمائے، ہمارے استغفار و توبہ کو قبول فرمائے، اور ان محنتوں کے نتیجے میں ہماری گردنوں کو جہنم سے رہا کریں، آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ گزشتہ کئی مجلسوں سے ہم قیامت کے مناظر میں وہ مناظر جن کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو مومنین میں شمار ہوتے ہیں، لیکن ان کی غلطیوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں چند دقتیں، چند عذابیں جھیلنی پڑتی ہیں، ان مناظر کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو کل کی مجلس میں ہم نے بہت سارے ایسے گناہ جن کی سزائیں قیامت کے دن کے لیے مقرر ہوئی ہیں، ان کا ہم نے ذکر سنا، جیسے کہ آخر جو گفتگو ہماری ہوئی، جو زمین ہڑپتے ہیں انہیں لے کر گفتگو ہوئی۔ تو چلیے بات آگے بڑھاتے ہیں۔ آج ہم جس شخص کے بارے میں سننے والے ہیں وہ ہے، حدیث میں اس کا نام آیا ہے ذو الوجہین، دو چہرے والا۔ یوں تو دو چہرے والا منافقین کو بھی کہتے ہیں۔ اب یہاں پر اس مومن کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے جو دنیا میں ایک ایسی غلطی کرتا تھا کہ وہ اپنے اندر دو رنگ رکھتا تھا، دو چہرے ہوتے تھے۔ اس کے پاس گئے تو اس کی بات بھی مان لی، اس کے پاس گئے اور اس کی بات بھی مان لی، اور جہاں کہیں بھی گئے دوغلا پالیسی اختیار کیا۔ ایک منافق ہوتا ہے جس کے دو چہرے ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مشرکین کے ساتھ اور دوسرے اس جیسے منافقین کے ساتھ جب مل بیٹھتا ہے تو وہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتا ہے اور اہل ایمان کے خلاف بولتا ہے، اپنی نفرت اسلام کو لے کر اس کا اظہار کرتا ہے، لیکن جب مومنین کے ساتھ آتا ہے تو وہ کافرین کو بلا بھلا کہتا ہے، منافقین پر لعن طعن کرتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ منافق ہے، اور منافق قیامت کے دن اس کے لیے تو الگ ہی سزائیں ہیں، جیسے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ یہ جو منافق ہوتے ہیں انہیں جہنم کے نچلے گھڑے میں سزائیں ہوں گی، بالکل نیچے حصے میں اسے سزائیں ہوں گی،
اور اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، یعنی منافق پکا کافر ہوگا، قیامت کے دن کفار کی طرح اسے ٹریٹ کیا جائے گا، بلکہ اس سے بھی بدتر۔ لیکن ہم جس دو چہرے والے کی گفتگو یہاں کر رہے ہیں، وہ آدمی تو مومن تھا، مسلمان تھا، لیکن اس کی طبیعت میں چیز تھی کہ وہ جہاں کہیں بھی جاتا ہر دل عزیز بننے کی کوشش کرتا، جہاں کہیں بھی جاتا اپنے الفاظ میں نرمی اختیار کرتا، اور ٹال مٹول میں سب باتوں کو مانے جیسا نہیں مانے جیسا اپنے آپ کو وہاں سے نکال لیتا۔ تو اس آدمی کو ذو الوجہین کہتے ہیں۔ مومن کا شیوا تو یہ ہونا چاہیے کہ حق کو حق بولے، باطل کو باطل بولے، چاہے کوئی اسے راضی ہو یا پھر کوئی اسے غصہ کر لے، اسے لوگوں کی رضامندی کا کوئی خیال نہیں ہوتا، وہ تو یہ چاہتا ہے کہ اس کا رب راضی ہو جائے۔ تو اپنی مزاج میں ایسی نرمی جس سے وہ دوغلا پالیسی اختیار کرے، ہے نا، اس کو اس جگہ اس حدیث میں ذو الوجہین کہا گیا، اور اس کے لیے سزا بھی کچھ خطرناک عزیز ساتھیو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کان لہ وجہان فی الدنیا کان لہ لسان من نار یوم القیامہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جس کسی کے پاس یہ وطیرہ تھا، یہ طریقہ تھا کہ وہ جہاں کہیں بھی جائے جیسے جائے وہ اپنے ٹال مٹول میں اپنی مزاج نکال لیتا تھا، تو یہ آدمی قیامت کے دن لایا جائے گا، اسے بطور سزا اس کی زبان کو آگ کی زبان بنا دی جائے گی، کیونکہ اس نے زبانی کو استعمال کیا تھا نا زمین میں اپنے اس طبیعت کو ثابت کرنے کے لیے، تو اس کی زبان کو آگ کی زبان بنا دی جائے گی، اس کی زبان کو آگ کی زبان بنا دی جائے گی، یعنی اشارہ یہ کہ یہ جو زبان جس سے لے کر وہ زمین میں ہر قسم کی فتنے کرتا تھا، تو آج یہ لوہے کا اور آگ کا بن گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیسے فتنے کرتا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ زبان استعمال کرتا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ کیسے وہ دوغلا پالیسی اختیار کرتا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ زبان اس کی کیسے دونوں طرف چلتی ہے، دونوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے، گویا کہ اس کے طرف اشارہ ہے، تو اس کی زبان کو آگ کی زبان بنا دی جائے گی۔ تو ہر آدمی کو یہ سوچ کر عبرت حاصل کرنی ہے کہ کہیں اس کی زبان قیامت کے دن آگ کی زبان نہ بنا دی جائے۔ جب زبان آگ کی ہو گئی تو تصور کریں کہ اذیت کیسی ہوگی، زبان میں ادنا سا بھی خروش آ جائے، چھوٹے سے بھی چھالے آ جائیں تو آدمی تڑپ جاتا ہے، کوئی غذا نہیں کھا سکتا، کوئی کھار کی چیز کھا نہیں سکتا، جیسے ہی وہ چیز اس پھوڑے پر لگے تو اسے تڑپ ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پوری کی پوری زبان آگ کی بنا دی جائے گی، تو اذیت کا اندازہ لگانا چاہیے، اور یہ اذیت کو سوچ کر اس طبیعت کو اپنے اندر سے نکالنا چاہیے۔ کیسے نکالنا چاہیے؟ جیسے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات بولو۔ آپ کی مزاج، آپ کی بات چیت میں، آپ کے ذہن میں جو طریقہ ہے، آپ کی مزاج میں جو منہج ہے وہ واضح ہو، آپ کی زبان، آپ کی طبیعت گھل ملنا، ملنسار کے نام سے ہر چیز کو ماننا، ہر جو ہے غلط سلط بات میں جو ہے دوغلا پالیسی اختیار کرنا، ایسا ہی نہیں ہے۔ سیدھی سیدھی بات کریے، صحیح جو ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیے، برے ہیں اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیے۔ یہ ہر دل عزیز ہونے کی کوشش نہ کریں، یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو ہر آدمی سے اچھے تعلقات رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہے نا، ہر دل عزیز ہونے کی کوشش، اچھے لوگوں کے ساتھ، برے لوگوں کے ساتھ، چاہے لوگ کیسے بھی ہو، سب کے ساتھ، ہے نا، اچھا بننے کی کوشش میں انہیں راضی کرنے کے لیے، انہیں راضی کرنے کے لیے اپنی طبیعت میں اس گندی وطیرت کو اختیار کر لیتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہ کریں، ایک انسان ہر دل عزیز نہیں بن سکتا، ایک انسان ہر دل عزیز بن نہیں سکتا، خاص طور پر سچا انسان وہ تو یہ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ سچا ہے تو سچی بات بولے گا، جب سچی بات بولے گا تو جن کے پاس سچائی کو پسند کرنے کا مادہ نہیں ہے وہ تو روٹھ جائیں گے، وہ تو غصہ کر بیٹھیں گے، تو پھر کیا کریں؟ سچائی کو دبانے، حق کو دبانے نہیں چلے گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو جو لوگ اس ایک امبیلنس چیز کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں ان کے چہرے دو ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کریے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری زبان کو آگ کی زبان نہ بنائے، اور ہمارے چہرے کو دو چہرے نہ بنائے، ہماری طبیعت میں یہ گانگیت موجود ہو، ہماری طبیعت میں سیدھی باتیں کرنے کی مزاج موجود ہو، اس کے لیے دعا کریے گا۔ چلیے اسی طریقے سے
ایک ایسا حاکم مسلمان ہے، مومن حاکم ہے، لیکن اس نے ذمہ داری لے لی، ہاتھ میں پورا پاور لے لیا، لیکن پاور لینے کے بعد لوگوں سے غائب ہو گیا، لوگوں کے نظروں سے اوجھل ہو گیا، اپنی جگہ بیٹھا ہوا ہے، اب اسے خیال نہیں کہ کون کس کی کیا حاجت ہے، کون کس کی کیا پریشانی ہے، کس کے مسئلے کو کیسا حل کریں، اس تعلق سے یہ غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ یہ اپنے عہدے کو لے لیا، اپنے پاور کو لے لیا اور اپنے ایوانے میں اپنے پیلس میں بیٹھا ہوا ہے۔ لوگ آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس فلاں مسئلہ ہے، فلان جھگڑا ہے، فلان دقت ہے، یہ ساری باتیں سنتا ہے، انہیں حل کرنے میں انٹرسٹ نہیں لیتا، اسے حل کرنے میں انٹرسٹ لیتا نہیں، تو اس کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر کسی نے ذمہ داری لینے کے بعد، لوگوں کی ذمہ داری لینے کے بعد، لوگوں کے معاملات میں امیر بننے کے بعد، ان کے فقر و فاقہ کے مسائل میں، ان کے سوشل مسائل میں، ان کے پولیٹیکل مسائل میں، ان کے فنانشیل مسائل میں کچھ بھی کرتا نہیں، خاموش رہتا، تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس کے ساتھ یہی سلوک کرے گا، اس کے پورے مسائلوں کو پینڈنگ ڈال دیا جائے گا، یہ چیختا رہے گا، چلاتے رہے گا کہ فیصلہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ نہیں کرے گا۔ جیسے دنیا میں ان چیزوں کو دیکھ کر اعراض کرتا تھا، قیامت کے دن بھی اس کے ساتھ اعراض کیا جائے گا، مسئلہ اٹکا ہوگا۔ اور یہ بھی عزیز ساتھیوں، قیامت کے مناظر میں سے ایک منظر یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگوں کے مسئلے اٹکے ہوئے ہوں گے، حل نہیں سنایا جائے گا، وہ فی ذاتی ہی ایک عذاب ہے۔ حل سنا دیا جائے کہ بھائی آپ یہ ہیں، آپ کے لیے فلاں فلاں ہے، حل بتا دیا گیا تو آدمی کو ایک قسم کا اطمینان ہو جاتا ہے۔ لیکن بہت سارے ایسے آئیں گے جن کے مسائل کا حل نہیں ہوگا، ایسے ہی پینڈنگ ڈال دیں گے، وہ چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے کہ بھائی ہمارا کیا، یہ ان کے لیے قسم کا عذاب ہوگا۔ تو یہ صاحب کو انہی لوگوں میں شمار کیا جائے گا کہ ان کے مسئلے کو ایسے ہی، جیسے یہ زمین میں محتاجین کے مسائل کو لے کر اعراض کرتے تھے، قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے مسائل کو لے کے اعراض کرے گا۔ تو ذمہ داری لینے کے بعد وہ ذمہ داری کو ادا کرنا چاہیے۔ مجھے یہاں پر ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، سعید بن عامر الجمحی ایک صحابی تھے، بہت ہی زبردست، اور انہوں نے اسلام اس وقت قبول کیا جب لوگ مکے میں اسلام لانے کے لیے ڈرا کرتے تھے، تو یہ ایسے ہی ہے، اس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو یہ چلیے بات آگے بڑھاتے ہیں۔ تو یہ جب اسلام انہوں نے قبول کیا تو اس وقت اسلام قبول کیا جو گنتی کے چند لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، بہت ہی کم لوگ تھے، اور اس وقت اسلام انہوں نے قبول کیا جب اسلام کا نام منہ میں لینا مشرکین مکہ کے پاس جرم تھا، مشرکین مکہ کے پاس موت کو دعوت دینے کے برابر تھا، اس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا۔ بعد میں جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے انہیں حلب کا امیر بنایا، جو آج کل سیریا میں ہے، اس حلب نے حمص کا امیر بنایا عمر بن خطاب نے، اور وہاں گئے، پہلے تو عمارت لینے کے لیے تیار نہیں تھے، بعد میں عمر بن خطاب نے کہا کہ آپ جیسوں کو ذمہ داری لینی چاہیے، تو یہ ذمہ داری لے کے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور بہت ہی زبردست نظم و نسق کا انتظام کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان بہترین فیصلے سناتے ہیں، بہترین امیر رہے۔ لیکن وہاں کے لوگ اس کے باوجود عمر بن خطاب کے پاس آئے، آ کر انہوں نے شکایت کر ڈالی۔ کیا شکایت کی؟ کہا کہ یہ جو امیر صاحب ہیں یہ بہت ہی کم ہمارے درمیان آتے ہیں، اور کبھی کبھار آتے ہیں تو اچانک یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں اور کہیں کھوئے کھوئے نظر آتے ہیں، ہم ہمارے مسائل پیش کر رہے ہوتے ہیں، اچانک سے ان کے اندر ایک ایسی مزاج آ جاتی ہے کہ یہ کھوئے کھوئے سے ہو جاتے ہیں، اور ہمارے ساتھ عام لوگوں کی طرح مل کر نہیں بیٹھتے۔ یہ شکایت تھی، اور ان کی شکایت بجا تھی، ان کی شکایت بجا تھی، کیونکہ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے جو آدمی ذمہ داری لیتا ہے وہ لوگوں کے ساتھ مل بیٹھیں، لوگوں کے لیے اپنی مجلس کھولیں، لوگوں کے مسائل کو سنیں، ان کے پریشانیوں کا حل کریں، یہی کرنا چاہیے اسے۔ تو یہ جو صحابی تھے انہوں نے جب یہ نہیں کیا تو لوگوں نے شکایت کی، عمر بن خطاب نے سعید بن عمر الجمحی کو بلایا، کہا کہ بھائی آؤ، آپ کے خلاف شکایت آئی ہے۔ وہ جب آئے تو عمر بن خطاب نے کہا کہ بھائی لوگ یہ شکایت کر رہے ہیں
کہ تم ان کے نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہو، جب ضرورت ہوتی ہے تم ان کے درمیان نہیں ہوتے، تم عام لوگوں کی طرح ان کے ساتھ مل نہیں بیٹھتے۔ تو سعید بن عمر الجمحی جو کبھی بھی اس کا جواب نہیں دیے کسی کو، اب چونکہ امیر المومنین عمر بن خطاب نے پوچھا ہے تو جواب دینا پڑے گا۔ تو سعید بن عامر الجمحی نے کہا، اے امیر المومنین، اصل معاملہ یہ ہے کہ میرے زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا میں جسے کبھی بھی بھول نہیں سکتا، جو میرے رگ و ریشے میں رچ بس گیا ہے، میرے دماغ کے گہرائی میں اتر گیا ہے۔ وہ کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں کہ میں جب مکے میں تھا، جب میں اسلام قبول کیا تو ایک مرتبہ مشرکین نے مجھے پکڑ لیا، اور ان لوگوں نے مجھے باندھ دیا، طرح طرح کی عذابیں انہوں نے مجھے دی، اور میں ہر چیز کو جھیلتا رہا اور ایمان میں اڑا رہا، ہر چیز کو جھیلتا رہا، ایمان میں ثبات قدمی کا ثبوت دیتا رہا۔ لیکن انہوں نے ایک مرتبہ مارتے مارتے، اذیت دیتے دیتے مجھ سے ان لوگوں نے یہ مطالبہ کیا کہ اے سعید، تمہیں اگر رہائی چاہیے، تم اس مصیبت سے بچنا چاہتے ہو تو تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کچھ نہ کچھ برا بلا کہنا ہے، کچھ نہ کچھ گالی بکنا ہے، اگر تم ایسا کر دو گے تو ہم تمہیں رہا کر دیتے ہیں۔ تو سعید بن عامر الجمحی کہتے ہیں کہ میں ان سے یہ کہا کہ میری جان چلی جائے اور میرے پورا خاندان ختم ہو جائے، میں یہ کام ہرگز نہیں کر سکتا، بلکہ گالی تو دور کی بات، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ایک بال کو بھی اذیت نہیں پہنچانا چاہتا۔ کہتے ہیں کہ یہ کہہ کے میں خاموش رہ گیا، لیکن اس کے بعد ظالموں نے مجھ پر اتنے مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے، مجھے ان ظالموں نے اتنا مارا کہ مجھے آج بھی وہ درد محسوس ہوتا ہے۔ جب بھی میں اسے سوچتا ہوں تو اچانک سے میں کھویا کھویا ہو جاتا ہوں، یہ میرے اندر طبیعت میں تبدیل پیدا کر چکا ہے، تو اس لیے میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے۔ اے امیر المومنین، یہ انہوں نے صفائی پیش کی، یہ لوگوں میں نہیں مل بیٹھنے کی سبب پیش کی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو ذمہ دار ہوتا ہے اسے لوگوں کے ساتھ مل بیٹھنا ہے، ان کے مسائل کو پوچھنا ہے، ان کے مسائل کا حل جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ بھی ایک منظر ہم کو قیامت کے دن دیکھنے کو ملے گا۔ اب چلیے نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ کیا ہے؟ بھیک مانگنے والے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، ایک آدمی لوگوں کے پاس مانگتا ہے، جبکہ اس کے پاس کچھ ہے، مانگ رہا ہے لیکن اس کے پاس کچھ ہے، وہ پیسے ہونے کے باوجود، چند چیزیں ہونے کے باوجود یہ لوگوں کے پاس مانگتا ہے، تو قیامت کے دن یہ حاضر کیا جائے گا اور اس کے جبڑوں کو چیر دیا جائے گا۔ اس کے جو دو گال ہیں نا، یہ دو گال چیر کے نکال دیں گے، لوگوں کے درمیان یہ آئے گا تو اندر کی پوری دانتیں نظر آئیں گی، یہ جو گال ہے کلے، اسے کاٹ کے نکال دیا جائے گا۔ اس حالت میں قیامت کے دن لوگوں کے درمیان آئے گا، اور لوگ اس منظر کو دیکھ کر پہچان لیں گے کہ یہ اس لیے ایسا ہے کیونکہ یہ زمین میں اس کی ضروریات پوری ہونے کے باوجود اس کے پاس مانگنے کی عادت تھی، یہ بھیک کے لیے ہاتھ پھیلایا کرتا تھا، تو اس کے لیے قیامت کے دن یہ سزا ہے۔ تو اعوذ باللہ، جس کے پاس ضروریات پوری ہو گئی اس کے باوجود وہ مانگتا ہے تو اسے ڈرنا چاہیے۔ تو اتنے میں ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، ایک آدمی کے پاس کتنا پیسہ ہو تو وہ مانگنا اس کے لیے جائز ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر کسی کے پاس 50 درہم سے کم ہو، وہ اگر اپنی ضروریات کے لیے لوگوں کے پاس مانگتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ تو 50 درہم آج کے حساب سے آپ کیلکولیٹ کریں گے تو بڑی مشکل سے 400-500 روپے سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ تو یہاں پر اس حدیث سے بات معلوم ہو گئی کہ آدمی کے پاس کچھ ہے لیکن اس کے باوجود مانگ رہا ہے۔ اور دوسری حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ جو آدمی مانگتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی مانگتا ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ کو ہمیشہ کے لیے ایسے کر دیتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہاتھ پھیلاتا ہی رہتا ہے، مانگنے کا ہاتھ کبھی دیتا نہیں ہے،
اسی لیے بڑی پیاری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، کہا الید العلیا خیر من الید السفلی، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ کتنی پیاری بات ہے، دیکھیے، اوپر کا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ ایک مومن جو دیتا ہے، ایک مومن جو لیتا ہے، دونوں میں کون بہتر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دینے والا مومن بہتر ہے مانگنے والے سے۔ تو مانگنا اسلام میں منع ہے، بھیک مانگنا شدید طور پر منع ہے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے روکا۔ ایک دو نوجوان آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہیں خبر پہنچ گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت جمع ہو گئی ہے، مال غنیمت جمع ہو گئی ہے۔ تو یہ دو نوجوان آئے، آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ ہمیں بھی کچھ دیجئے، ہم بھی ضرورت مند ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نوجوانوں کو دیکھا اوپر سے نیچے تک، یہ دیکھا کہ اس کے پورا جسم سالم ہے، ہاتھ پیر سر دوسرے حصے اس کے صحیح ہیں۔ تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس قسم کے نوجوان جنہیں اللہ نے طاقت دی ہے، ان کے لیے مانگنا زیبا دیتا نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے مانگنا، اچھا طریقہ نہیں ہے مانگنا۔ جاؤ محنت کرو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہاری محنت میں برکت ڈالے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو دے سکتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دینا نہیں چاہا، کہا کہ نہیں تمہارے لیے نہیں، تم مانگو مت، جاؤ محنت کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے والوں کو روکا، مختلف احادیث میں مختلف باتیں بتائی۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا مسئلۃ الغنی شیء فی وجہہ یوم القیامہ، جو آدمی مانگتا ہے قیامت کے دن آئے گا اور اس کا چہرہ بدصورت ہو جائے گا، اس کا چہرہ بدصورت چہرہ ہوگا، بد چہرہ ہوگا، لوگ اس کے بدصورت چہرے کو دیکھ کر جان لیں گے کہ یہ آدمی دنیا میں لوگوں کے پاس مانگتا تھا۔ مانگنا بڑی گندی چیز ہے جی ساتھیو، مانگنا بڑی گندی چیز ہے، اور آج ہمارے معاشرے میں یہ اتنا بڑھ گیا ہے، اتنا بڑھ گیا ہے، اس کی کمپنیاں ہیں، اس کے گروپس ہیں، ہے نا، اس کے پیچھے بڑی بڑی کمپنیز کام کرتی ہیں، اور لوگوں کو اس میں پروفیشنل بنایا جاتا ہے۔ ہاتھوں کو کاٹا جاتا ہے، انگلیوں کو کاٹا جاتا ہے، پیروں کو کاٹا جاتا ہے، اچھے خاصے آدمی کو لا کر اس کے ہڈی کو توڑ کر اس پر پٹی باندھ کے اسے مسجد مندر کے سامنے کھڑا دے دی، یہ پروفیشنل ہے۔ اسے آپ ہمیشہ یاد رکھیے، ایسے لوگوں کو آپ ایک کوڑی بھی مت دیجیے۔ جو آدمی اس کا پروفیشنل بن گیا ہے، اسے ایک اٹھنی چونی دینا بھی جائز نہیں ہے۔ اسے آپ دیں گے تو تم اس غلطی کا انہیں ساتھ دے رہے ہو، وہ برائی میں حصہ لے رہے ہو، کہ یہاں مانگنے کا جو سسٹم پھیل گیا ہے اسے پھیلانے میں آپ کا حصہ ہے۔ ایسے لوگوں کو ہرگز نہیں دینا چاہیے۔ یہاں سے گروپ جاتی ہے مکہ میں، یہاں سے گروپ جاتی ہے دبئی میں، دوسرے علاقوں میں، جہاں پر ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ سڑکوں میں رہیں، مساجد کے پاس کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کے پاس بھیک مانگیں، بھیک مانگ مانگ کے ان کا ایک شیئر ہوتا ہے، اور جس کمپنی نے ان پر خرچ کیا ہے ان کا ایک شیئر ہوتا ہے۔ اور ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جمعرات کا دن ہو جائے صحیح، لوگ نکلتے ہیں بڑی تعداد میں، بڑی بڑی تعداد میں، ان کے گھر اچھے خاصے گھر ہیں، ان کی اولاد کما رہی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ان کے پاس یہ مانگنے کا طریقہ ہے، یہ مانگنے کی عادت ہے، نعوذ باللہ، یہ بڑی گندی عادت ہے۔ جن کو یہ عادت لگ گئی یہ عادت چھوٹتی نہیں ہے۔ اور بعض لوگ ہیں جو مسجدوں مندروں کے سامنے مانگتے ہیں، بعض لوگ ہیں جو پروفیشنل مانگتے ہیں، ٹھیک ٹھاک سوٹ بوٹ پہن کر پروفیشنل مانگنا کام ہے ان کا، پورے ڈیسنسی کے ساتھ مانگیں گے، ہے نا، ڈگنیفائڈ بیگرز ہیں، ہے نا۔ یاد رکھ لینا چاہیے کہ کسی بھی حالت میں، ہے نا، بھیک مانگنا کسی بھی حالت میں جائز نہیں۔ یہ تو اور گئے گزرے ہیں، یہ تو اور گئے گزرے ہیں، اپنی ضروریات کو لوگوں کے سامنے توڑ موڑ کے پیش کر کے اور ان سے بڑے بڑے پیسے لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی چیزوں سے بچائے، اور ایسے لوگوں کی مدد نہ کریں۔ اس لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو، ایسے لوگوں کی ہرگز مدد نہ کریں۔ دا مومنٹ آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ ایکٹنگ کر رہا ہے، یا پھر یہ جو ہے پروفیشنل ہے، یا پھر یہ ہے نا اس کا جو ہے یقینی نہیں ہے، یہ عام طور پر ایسے لوگ مسجدوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کپڑا بدل کے اس کے بعد وہ بھیک مانگنا شروع کرتے ہیں۔ ان کے گھر والے، ان کے بچے، ان کی اولاد انہیں گاڑیوں میں بٹھا کے مسجد کے سامنے اتار دی ہے، اب وہ ہم بیٹھتے ہیں تو کپڑے بدل کے لوگوں کے پاس بھیک مانگتے ہیں۔ ان کے گھر ہیں، ان کی دولتیں ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے، لیکن عادت ہے مانگنا۔
اور اس کے بعد جب آپ ان سے کہتے ہیں کہ آپ مانگتے کیوں ہو، چلو میں آپ کو کام دیتا ہوں، تو وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جو آدمی بھیک مانگتا ہے وہ محنت نہیں کرتا، کیونکہ محنت جتنی کرتا ہے اس وقت اسے جو پیسے ملتے ہیں اس سے دگنا چگنا بھیک میں مل جاتے ہیں اسے پیسے۔ ایک آدمی 2-3 ہزار روپے روزانہ کما لیتا ہے، ایک چکر کاٹے صبح سے شام تک، اس کے تو پیسے بن گئے۔ یہاں پر اچھے خاصے لوگوں کی 2-3 ہزار روپے روزانہ تنخواہ نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میری تو 500 ہے نا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ میری تو 1000 ہے۔ یہاں پر بعض لوگوں کے ایسی تنخواہیں بن جاتی ہے۔ آپ ہرگز ان لوگوں کو انٹرٹین مت کریں۔ جب آپ انہیں منع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی 1 روپیہ تو دے دو، 2 روپے تو دے دو، کیونکہ ان کے پاس کیلکولیشن ہے، اس کونے سے اس کونے تک 1000 دکان ہیں، ان میں سے ہے نا، ان میں سے اگر 200 دکان میں بھی ہمارا کام چل گیا تو اچھا خاصا اماؤنٹ جمع ہو جائے گا۔ تو اس لیے نہ انہیں ایک چارنے بھی مت ڈالیے گا، ان لوگوں کو مت جمائیے۔ اگر لوگ ایسا کرنا شروع کریں گے تو اس کے بعد یہ کام وہ چھوڑنا شروع کریں گے۔ کتنی گندی بات ہے اور کتنا گندا منظر ہے، اس سے بڑھ کر یہ بڑے گناہوں میں سے ہے، اور اس کی سزا آپ سنتے آ رہے ہیں کہ قیامت کے دن جبڑے چیر دیے جائیں گے، اندر کی دانتیں نظر آئیں گی۔ لوگ ان کے منظر کو دیکھ کر پہچان لیں گے کہ زمین میں ناحق بھیک مانگا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے کی صرف ایک آدمی کو اجازت دی، مانگنے کی ایک آدمی کو اجازت دی۔ وہ کون ہے؟ بلکہ 3 لوگوں کو اجازت دی۔ ایک آدمی جس نے کسی دوسرے کی قرض کی ذمہ داری لے لی، دیکھا کہ فلان قرض دار ہے لیکن وہ پھیڑ نہیں سکتا، مجبور ہے، تو یہ صاحب گئے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی میں تمہارے قرض کے لیے کچھ کرتا ہوں۔ تو انہوں نے ذمہ داری لی اور اس کے بعد لوگوں کے پاس گئے، کہا کہ میں فلاں کی قرض کی ذمہ داری لے چکا ہوں، آپ مدد کریں تاکہ وہ قرض سے باہر آ جائیں، فلاں مصیبت سے باہر آ جائیں۔ تو ایسے آدمی کے لیے مانگنا جائز ہے، بلکہ یہ آدمی تو کار خیر کر رہا ہے، احسان کر رہا ہے، ایسے آدمی کو تو عزت کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی اچھا خاصا تھا، اچانک کچھ نیچرل ڈیزاسٹر آیا، آندھی آیا، سیلاب آیا، زلزلہ آیا، تو راتوں رات اس کی پوری دولت چلی گئی۔ تو اتنا فقیر ہوا، کھانے پینے کے سامان نہیں، تو وہ مانگتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے، مانگتا ہے تو وہ اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں، آج ہمارے زمانے میں اللہ کے فضل سے کھانے کا افلوئنس ہے، یعنی کھانے کی بھوک کی وجہ سے لوگ مرنا ایسا کہیں نہیں ہے۔ اور یہ صرف تمل ناڈو میں آپ دیکھ لیجئے، کھانے تو مفت مل جاتے ہیں، ہر جگہ 5 روپے 4 روپے میں کھانا مل جاتا ہے، اور ہسپتال میں مفت میں علاج ہو جاتا ہے، تو مانگنے کا کوئی اینگل یہاں پیدا ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو دوسرا آدمی جو نیچرل ڈیزاسٹر آنے کی وجہ سے مجبور ہوا مانگنا، اور تیسرا وہ آدمی جس نے اچانک اتنی فقر مدقع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہتے ہیں فقر مدقع، اتنا لاچار ہو گیا اس کا پیٹ کو لگ گیا۔ ایسا آدمی مانگتا ہے تو وہ اپنی ضرورت کے لیے استعمال کر سکتا ہے، ورنہ دوسروں کے لیے مانگنا بالکل جائز نہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا، بعض ڈگنیفائڈ بیگرز ہوتے ہیں، وہ ٹارگٹ بڑے بڑے مالداروں کو کرتے ہیں، ہے نا، ان کے پاس جو ہے وہ جاتے ہیں اور ادھر ادھر کی باتیں بتاتے ہیں۔ اس میں سب سے ورسٹ سیناریو، بدترین سیناریو جو میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں ایسے ظالم لوگ نکل آتے ہیں جن کے چہرے میں داڑھی ہے، سر میں ٹوپی ہے، ہاتھ میں بل ہیں، اور کہتے ہیں کہ فلاں فلاں علاقوں میں ہمارے مدرسے چل رہے ہیں، فلاں فلاں علاقوں میں ہمارا فلاں فلاں کام چل رہا ہے، اور تم ہمیں چندہ دو۔ لوگوں سے لیتے ہیں، ان کا مدرسہ صرف اس بل میں ہے، ان کا وہ ادارہ صرف بل میں ہے۔ اب جا کے ادھر دیکھتے ہیں تو نہ ادھر کوئی مدرسہ ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہے، اور لوگ ان کے پاس تو ہے نا، ہمارے یہاں لوگ دیتے کم ہیں، تو اس لیے کیا ہے، جو کوئی بھی آئے 100 روپے دو، جو کوئی بھی آئے 100 روپے دو، جو کوئی بھی 100 روپے دو۔ مارکیٹ میں 1000 دکان ہے، ہر دکان میں 100 روپے۔ اب اندازہ لگائیے کتنے پیسے جمع ہو گئے۔ اب وہ ایسے کتنے رمضان کے مہینے میں ہم دیکھتے ہیں، فراڈ دیکھتے ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ اس گہما گہمی میں جو لوگ سیریس کام کرتے ہیں، اچھے کام، وہ گم ہو جاتے ہیں۔ لوگ انہیں بھی اسی انداز سے سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اسی میں سے ایک ہے، یہ انہی لوگوں میں سے ایک ہے۔ اب ان کا پتہ نہیں کہ سچ بول رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں، تو ہمارے پاس تو 100-200 روپے دینا ہے، دے دو۔ تو یہ بڑی جو ہے ورسٹ سیناریو ہے جو ہم ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان چیزوں سے بچائے۔ یہ سارے لوگ، سارے کے سارے بلا استثناء اس حالت کے ساتھ قیامت کے دن کھڑے ہوں گے کہ ان کے جبڑے نہیں ہوں گے، اندر کی دانتیں دکھیں گے، چہرہ انتہائی بدصورت ہوگا، لوگ پہچان لیں گے کہ یہ زمین میں ناحق لوگوں کے پاس مانگتے تھے۔ اسی طریقے سے
یہ حدیث دیکھیے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کسی نے قبلے کی طرف تھوکا، اگر کسی نے قبلے کی طرف تھوکا، قیامت کے دن اس تھوک کو اپنے چہرے میں لیتے ہوئے کھڑا ہو۔ قبلے کی طرف تھوکنا منع ہے، اسلام میں بالکل جائز نہیں۔ جس کسی نے قبلے کی طرف تھوکا ہے نا، قیامت کے دن اس تھوک کو چہرے میں لے کر کھڑا ہوگا۔ یہ بھی حدیثوں میں اس کا ذکر آیا ہے۔ اسی طریقے سے حدیثوں میں اس آدمی کا بھی ذکر آیا ہے جو جھوٹے خواب بیان کرتا ہے۔ خواب تو دیکھا نہیں، لیکن لوگوں سے کہتا ہے کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، ویسا خواب دیکھا ہے۔ یہ بڑی عجیب و غریب حرکت ہے، اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ایسے جھوٹے موٹے خواب، اور خواب میں بہت سارے اٹیچمنٹس۔ انہوں نے دیکھا پر کو، اب یہاں پر ایک پرندہ اڑا دیا خواب میں، ہے نا۔ تو یہ خاص طور پر عورتوں کے اندر یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ خواب کو لے کر بڑے سیریس ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ہر چیز چاہتے ہیں کہ اس کا حل ہو، چاہتے ہیں کہ ہر چیز کی تعبیر ہو۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، نہ ہر خواب سچی ہوتی ہے، نہ ہر خواب کا تعبیر ہوتا ہے۔ اسے اچھی طریقے سے پہچان لینا چاہیے، جان لینا چاہیے۔ تو خواب، جھوٹی خواب بیان کرنا بڑی ہی گندی حرکت ہے۔ سزا دیکھیے کیا ہے، سزا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے 2 دانے دے دے گا، اور 2 دانوں کے درمیان یہ کہے گا کہ اسے گھانٹ ڈالو۔ 2 دانوں میں کیسے گھانٹ ڈالے سکتے ہیں؟ ہوگا نہیں، اور قیامت کے دن بطور عذاب کرتے رہے گا، 2 دانوں میں گھانٹ ڈالنے کی کوشش کرتے رہے گا۔ اسے کرنا ہی پڑے گا، ورنہ پیچھے فرشتے کھڑے ہوں گے، کوڑے گریں گے، تو اسے بچنا ہے تو کرو۔ تو یہ کرتے رہے گا، جو کہ ہوئے گا نہیں۔ لاکھ کوشش کرنے کے باوجود 2 دانوں کے درمیان گھانٹ کیسے ڈال سکتا ہے؟ اہل علم نے کہا کہ یہ عجیب و غریب عذاب اس آدمی کو اس لیے دیا گیا کیونکہ اس نے کام ہی کچھ عجیب و غریب کیا ہے۔ یہ جو سچے خواب ہے، یہ نبوت کا حصہ ہے۔ ہم جانتے ہیں نبوت کا 40واں حصہ سچے خواب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بننے سے پہلے سچے خواب آیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے خواب دیکھتے تھے۔ تو اہل علم نے کہا کہ نبوت کا 40واں حصہ یہ سچے خواب ہیں۔ تو خواب کی سچائی اپنی جگہ ہے۔ تو یہ آدمی نے خواب جو نہیں ہے اسے میں نے دیکھا ہے کہہ کے نبوت کے ایک حصے کا دعویٰ کیا ہے، جو کہ اس کے لیے ممکن نہیں۔ ناممکن چیز کا ایسے دعویٰ کیا تو قیامت کے دن اسے سزا ایسی چیز کی دی جائے گی جو ناممکن ہے۔ اس نے زمین میں ایک ناممکن چیز کا دعویٰ کیا تو بدلے میں سزا قیامت کے دن ایسی سزا دی جائے گی کہ جو کہ ناممکن ہو۔ 2 دانوں کے درمیان گھانٹ کیسے ڈالا جا سکتا ہے؟ اسی حدیث کا کنٹینیوشن دیکھیے، ایک آدمی ہے جو دوسروں کی باتیں سنتا ہے، جبکہ وہ لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ ان کی بات کوئی سنے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، 4 لوگ بیٹھے ہیں بات کرتے ہوئے، یہ جا کے غور سے سنتے ہیں کہ کیا بات کر رہے ہیں، کیا چل کیا رہا ہے۔ غیر ضروری دوسروں کے معاملات میں انٹرسٹڈ، ہاں، کوئی بھی بیٹھ کے بات کر رہا ہے، بھائی آپ کو کیا نہیں، یہ صاحب کو چاہیے کہ وہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں، کس چیز کی بات کر رہے ہیں، ورنہ انہیں رات میں نیند نہیں آئے گی، سر پھٹ جائے گا۔ انہیں جاننا ضروری ہے۔ تو لوگوں کے معاملات میں دخل اندازی کرتے ہیں، اور بعض لوگوں کی بڑی گندی عادت ہوتی ہے کہ گھروں کے باہر کھڑ کے سننا، اور بعض لوگوں کی گندی عادت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ جاتے ہیں اپنے موبائل کا ریکارڈنگ آن کر لیتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں، اور انہیں علم کے بغیر ان کی باتوں کو ریکارڈ کرتے ہیں، اور بعد میں ان چیزوں کو فارورڈ کرتے ہیں، لوگوں کو سناتے ہیں انہیں بدنام کرنے کے لیے، ہے نا۔ ایسے بھی ڈیفرنٹ ہمارے معاشرے میں ایسے غلط سلط کام کرنے والے موجود ہیں۔ تو ایسی بات جو وہ کسی کو سنانا نہیں چاہتے، اسے سننے کی کوشش کرنے کے لیے عذاب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صب فی اذنہ الآنک، صب فی اذنہ الآنک یوم القیامہ۔ اس آدمی کے کان میں، جس نے دوسروں کی باتیں سنی، اس آدمی کے کان میں لوہے کو پگھلا کر وہ کھولتا ہوا لوہے کے پانی کو اس کے کان میں ڈالا جائے گا۔ یہ عذاب ہے اس کے لیے۔ جیسے اس نے زمین میں دوسروں کی باتوں کو سننے میں بڑا مزہ آیا، دوسروں کی باتیں سننے کی اس نے کوشش کی، تو عذاب سن لیجیے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے، ایسے ظالم کے کان میں لوہے کو پگھلا کر اس کے کھولتے ہوئے پانی کو کان میں ڈالا جائے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اسی ساتھیوں، یہ سارے مناظر ہم دیکھ رہے ہیں
وہ حضرات کے جن کے دل میں ایمان تھا لیکن ان سے غلطیاں سرزد ہوئیں، تو ان کے سزاؤں کو قیامت کے دن اس محشر کے میدان میں ان لوگوں پر انہیں سزائیں دی جائیں گی۔ تو ہم نے مختلف چیزیں دیکھی الحمدللہ۔ تو اب چلیے، جب آپ نے مومنین سے غلطیاں سرزد ہو جائیں تو انہیں کس قسم کی سزائیں ہوتی ہیں وہ تفصیل آپ نے دیکھ لی، تو اب یہ بھی دیکھ لیجئے گا کہ مومنین کو اس وقت راحتیں کیسی ملیں گی، انہیں کیسے جو لوگ غلطیوں سے بری رہے، جن کے کھاتے گناہوں سے خالی رہے، جن کے دامن گناہوں سے پاک رہے، ان کے لیے کچھ اسپیشالٹی ہونی چاہیے۔ جب ان سے غلطی ہوئی، اللہ نے پکڑنا چاہا تو مختلف عذاب کو آپ نے دیکھا، مختلف عذابات، مختلف تکالیف، مختلف پریشانیوں کو جھیلتے ہوئے قیامت کے اس منظر میں ہم نے دیکھا۔ تو اب ہم یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جن لوگوں نے گناہ نہیں کی، توبہ کیا، اپنے کھاتوں کو صاف کیا، اپنے کپڑوں کو صاف رکھا گناہوں کی گندگیوں سے، تو ان کے لیے بھی تو کچھ ہونا چاہیے، ان کے لیے بھی تو کچھ سہولتیں ہونی چاہیے۔ چلیے ان کے لیے کیا سہولتیں ہیں دیکھتے ہیں۔ پہلا، جتنے بھی ہم نے ہولناکیوں کی بات کی، ہول دھڑکیوں کی جو بات کی، پریشان مناظر کی جو بات کی، خوفناک مناظر کی جو بات کی، جسے دیکھ کر آدمی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں اور کلیجے منہ کو آ جاتے ہیں، پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے، جو انتہائی بھیانک مناظر ہوتے ہیں، ان مناظر سے بعض نیک لوگوں کو بچا لیا جائے گا، وہ بڑے اطمینان سے ہوں گے ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ دیکھیے اللہ کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو لوگ اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہوگا، نہ انہیں کوئی ڈر ہوگا، نہ انہیں کوئی غم ہوگا، نہ کوئی خوف نہ کوئی غم۔ خوف کہتے ہیں ڈر کو، غم تو غم ہے، خوف نہیں ہوگا نہ کوئی غم، بڑے اطمینان سے ہوں گے۔ کب؟ قیامت کے دن۔ کون؟ اللہ کے اولیاء۔ اللہ کے اولیاء کون؟ جن لوگوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کو راضی کرنے میں گزاری، جن کے کھاتوں میں گناہ نہیں ہے اور آخرت میں پہنچے ہیں اپنے کھاتوں کو صاف کر کے، اپنے گناہوں کی تلافی کر کے آخرت میں پہنچے ہیں، تو اب ان کے ہاں کوئی گناہ نہیں ہے، تو ان کے ساتھ یہ بہترین سلوک کیا جائے گا کہ یہ ہولناکیوں سے، ہول دھڑکیوں سے بچ جائیں گے۔ دیکھیے اللہ نے قرآن میں ایک جگہ کہا ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکة هذا يومكم الذي كنتم توعدون۔ اللہ کہتا ہے جن لوگوں نے اچھے کام چھوڑے ہوں گے زمین میں، جن لوگوں نے زمین میں اچھے کام کیے ہوں گے، قیامت کے دن آئیں گے تو قیامت کے پریشانیوں سے دور کر دیے جائیں گے۔ اولئک عنہا مبعدون، مبعدون مطلب دور کر دیے جائیں گے۔ لا يسمعون حسیسها، انہیں چیخ پکار، عذاب، جہنم کا جھنگاڑنا، یہ کوئی چیز ان کے کان تک نہیں پہنچے گی، کوئی چیز کان تک نہیں پہنچے گی۔ اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے، اس کے بعد اللہ کہتا ہے وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ، اس دن جو بڑا ہولناک منظر ہوگا انہیں نہیں ہوگا، یہ تو اطمینان سے کھڑے ہوں گے۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، الفزع الاکبر قرآن میں کئی جگہ اس کا ذکر آیا ہے۔ الفزع الاکبر کا معنی آتا ہے ہول دھڑکا منظر، بھیانک منظر، ڈر، خوف کا منظر، ہے نا۔ یہ ان لوگوں کو یہاں پر کچھ نہیں ہوگا، یہ لوگ بڑے امن اور اطمینان سے ہوں گے۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ، اور ان کی خدمت کے لیے ملائکہ کھڑے ہوں گے اور وہ ملائکہ انہیں خوشخبری سنائیں گے کہ دیکھو تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا کہ تمہیں قیامت کے ہولناکیوں سے بچا لیا جائے گا، یہ دیکھو اللہ نے تمہیں بچا لیا ہے، تم بڑے اطمینان سے کھڑے رہو، بڑے چین سے کھڑے رہو، تمہارے 50,000 سال تو بڑی آسانی سے کٹ جائیں گے، تمہارے 50,000 سال بڑے آسانی سے کٹ جائیں گے، یہ انہیں وہاں پر بتایا جائے گا۔ اسی طریقے سے ساتھیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ نے کہا کہ میں ایک بندے کو 2 مرتبہ خوف میں نہیں ڈالتا، نہ میں ایک بندے کو 2 مرتبہ بے خوفی کے عالم میں نہیں ڈالتا۔ مطلب ایک آدمی کو 1 مرتبہ خوف آ گیا، دوبارہ اسے خوف نہیں آئے گا۔ ایک بندے کو 1 مرتبہ ناخوفی آ گئی، یعنی امن میں تھا تو دوبارہ اسے امن میں نہیں آئے گا۔ معنی یہ کہ اگر دنیا میں کسی کو ڈر، خوف،
بدامنی کی جسے زندگی گزاری جیسے مومن ہوتا ہے، ہمیشہ وہ اپنی آخرت کو لے کر سیریس ہوتا ہے، دنیا کی خواہشات میں ملوث ہو کے بدامنی نہیں آ جاتی اس کے اندر، یعنی بے خوفی کا عالم نہیں ہوتا، غافل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے دل میں آخرت کو لے کر ڈر ہوتا ہے۔ تو جب دنیا میں اس نے ڈر کو دیکھ لیا تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ قیامت کے دن سے ڈر نہیں ہوگا۔ جب دنیا میں اس نے ایسی زندگی گزاری جس میں اسے خوف اللہ کو لے کر کوئی ڈر نہیں تھا، ہے نا، اللہ کو لے کر وہ غفلت میں پڑا ہوا تھا، اسے یہ تھا کہ بھائی یہ کیا قیامت کے دن ایسا کیا ڈر ہوگا، ایسے چیزوں میں تھا، تو قیامت کے دن اسے خوف کا مقابلہ کرنا ہوگا، خوف کو دیکھنا ہوگا۔ دنیا میں اگر خوف آ گیا، دنیا میں ڈر کر زندگی گزاری، آخرت میں کوئی ڈر نہیں، دنیا میں ڈرا نہیں، بے خوفی کا عالم تھا، تو آخرت میں خوف کا عالم ہوگا۔ یہ معنی ہے اس حدیث کا جس کا میں نے ذکر کیا۔ تو عزیز ساتھیوں، اللہ سے دعا کریے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم اور آپ کو ان لوگوں میں شمار کرے جو قیامت کے دن کھڑے ہوں تو کوئی خوف نہ ہو، اطمینان سے کھڑے ہوں، ان لوگوں میں سے اللہ ہمیں شمار کرے جن کے بارے میں اللہ نے کہا لا يحزنهم الفزع الاکبر، جنہیں وہ بہت بڑا ہولناک دھچکا نہیں لگے گا۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے۔ تو اسی طریقے سے بات آگے بڑھائیے۔ ہاں، قیامت کے دن بعض لوگ ہوں گے، ابھی دیکھیے میں آپ کو دوبارہ ریکیپ کر دیتا ہوں کیونکہ 3 دن سے گفتگو چل رہی ہے۔ ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے کہ جب محشر کا میدان شروع ہوگا، سور پھونکا جائے گا، لوگوں کو زندہ کیا جائے گا، محشر کے میدان میں کھڑا دیا جائے گا۔ اس دن کو یوم القیامہ کہتے ہیں، جس کی لمبائی 50,000 سال کے برابر ہوگی۔ تو جب یہاں پر کھڑے ہوں گے تو مختلف چیزیں ہوں گی۔ وہ کیا مختلف چیزیں ہیں وہی ہم 3 دن سے دیکھ رہے ہیں۔ کفار کی حالت کیا ہوگی، اور مومنین جن سے غلطیاں سرزد ہوئی ان کی حالت کیا ہوگی۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مومنین کو کیا تحفے تحائف ملیں گے، کیسے انہیں بے خوف رکھا جائے گا، انہیں کیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ 50,000 سال کی مدت بڑی آسانی سے اسے کٹوائے گا، وہ ہم دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب قیامت کے لیے جب لوگ کھڑے ہوں گے تو ہم نے بتایا کہ سورج قریب آ گیا ہوگا، لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، شدت کی گرمی ہوگی، ایسے موقع پر بعض لوگوں کو بچا لیا جائے گا اور بعض لوگوں کو تکالیف جھیلنی پڑے گی۔ تو بعض لوگ جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی سورج کی اس گرمی سے بچا لیا جائے گا، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بڑی اچھی بات بتائی، کہا سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن چھاؤں میں رکھے گا، ایک خاص چھاؤں میں رکھے گا۔ اللہ اپنے طور سے ان لوگوں کے لیے چھاؤں کا انتظام کرے گا اور ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں ملے گا۔ وہ 7 لوگ کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الامام العادل، پہلا نمبر کس کا؟ ایسا بادشاہ، ایسا امام، ایسا لیڈر، ایسا سردار، ایسا امیر جو انصاف پسند تھا، جو انصاف پسند تھا۔ اور میں نے آپ کو وہ 3 لوگ جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ دیکھے گا، نہ پاک کرے گا، نہ بات کرے گا، ان میں سے ایک ایسا ذمہ دار جو پکا جھوٹا ہے، اس کا ذکر ہم نے سنا۔ اس کے برخلاف دیکھیے، جب ذمہ دار سچا ہوتا ہے تو اس کا بدلہ دیکھیے کتنا اچھا ہے۔ ذمہ دار جو سچا ہوتا ہے، ہاتھ میں پاور ہے، ہاتھ میں طاقت ہے، لیکن سچا ہے، زبان میں سچائی کے علاوہ کچھ اور نہیں، انصاف ہے اس کے اندر، تو اس کا نعم البدل دیکھیے کہ وہ چین سے کھڑا ہوگا، چین سے کھڑا ہوگا۔ یہ چھاؤں کہاں سے آ رہا ہوگا؟ یہ چھاؤں عرش سے آ رہا ہوگا، اور یہ چھاؤں معمولی چھاؤں نہیں، اس چھاؤں میں اللہ ٹھنڈی ہواؤں کا انتظام کرے گا، بڑے آرام سے ہوں گے۔ اس میں سر فہرست سچا بادشاہ، کیونکہ بادشاہ ہونے کے بعد سچا ہونا، لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا آسان نہیں ہے۔ اس کے پاس اتنی دولت ہوتی ہے، اس کے پاس اتنی سہولتیں ہوتی ہیں، اس کے پاس اتنا غرور ہونے کے سامان ہوتے ہیں کہ اگر آدمی اپنے اندر قابو نہیں رکھے تو بڑے آسانی سے مغرور، بڑے آسانی سے بے انصافیاں کر جائے گا۔ جس کے پاس وہ ڈر ہو، جس کے پاس وہ تقوی ہو، وہ اپنے نفس کو قابو کرنے کا مادہ ہو، تو وہ ساری سہولتوں کے باوجود، ساری آسائشوں کے باوجود وہ انصاف کر سکتا ہے۔ جیسے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھتے ہیں، ہے نا، جیسے صلاح الدین ایوبی کے بارے میں پڑھتے ہیں، جیسے عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں پڑھتے ہیں، جیسے ناصر الدین محمود کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ سچے انصاف پسند بادشاہ بہت تھے۔
ہندوستان کی تاریخ میں بہت گزرے ہیں. شیر شاہ سوری، اوہ کتنے زبردست انصاف پسند بادشاہ تھے. کتنے ایسے ہندوستان میں. جہانگیر کا انصاف ساری دنیا میں مشہور ہے. تو یہ کتنے سال حکومت انہوں نے کی. جب سچے انصاف پسند تھے تو ان کی حکومتیں 4-5 سال تک نہیں. اورنگزیب نے 50 مرا ہے. 50 سال حکومت کی ہے انہوں نے. کوئی 50 سال حکومت نہیں کیا ہندوستان کی تاریخ میں. یاد رکھ لیجیے آپ. وہ وید کے زمانے سے لے لیجیے اور ماڈرن ڈیز تک لے لیجیے، کوئی بھی 50 سال حکومت نہیں کیا ہندوستان میں سوائے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ. وہ کیسے ممکن تھا؟ زبردست انصاف کرنے والے تھے. ان کے پاس انصاف کا ایسا پیمانہ تھا کہ وہ اپنے رشتہ دار اور عام لوگوں میں فرق نہیں کرتے تھے. جب انصاف کے گدی میں بڑھ گئے، انصاف سنا کر رہتے تھے اور لوگوں کے درمیان انصاف کرتے تھے. اور مغل بادشاہ، کیا بادشاہ جانتے ہیں آپ لوگ مغل بادشاہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ اس کی طاقت کتنی بڑی ہوتی ہے. کابل سے لے کے سنجی تک ان کی حکومت تھی. کہاں سے لے کر؟ کابل سے لے کر سنجی کہاں ہے؟ آپ کا تمل ناڈو. یہاں تک ان کی حکومت تھی. اس طرف رنگون سے لے کے گجرات تک، ہاں اوپر کشمیر تک. بہت بڑی زمین کا بادشاہ ہوتا تھا مغول. اور اتنے، اگر کوئی مغلیہ بادشاہ کھانے کے لیے بیٹھتا تو اس کے دسترخوان میں کم از کم 72 ڈشز ہوتے تھے. اس کا کھانا بنانے کے لیے ایک پوری قوم کام کرتی تھی. اتنا بڑا بادشاہ ہوتا تھا، معمولی نہیں ہوتا تھا. بہت بڑا اس کا دبدبہ ہوتا تھا. ایسی حالت میں اگر کوئی انصاف کرتا ہے تو سچ مچ قیامت کے دن عرش تلے اس چھاؤں میں جگہ لینے کا مستحق ہوتا ہے. اس چھاؤں میں جگہ لینے کا مستحق ہوتا ہے. اگر وہ جھوٹا ہو تو عرش تو کیا، نہ اللہ اسے دیکھے گا، نہ اللہ اسے بات کرے گا، نہ اللہ اسے پاک کرے گا. ملک کذاب ہم نے پڑھا. یہاں پر دیکھیے الملک العادل، انصاف پسند بادشاہ. انصاف پسند بادشاہ، اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا. نمبر 2، شاب نشأ فی عبادت ربہ. ایسا نوجوان جس کی پرورش اللہ کی عبادت میں ہوئی. ایسا نوجوان جس کی پرورش اللہ کی عبادت میں ہوئی. نوجوانی سے پنجگانے نماز کا پابند، نوجوانی سے روزوں کا پابند، نوجوانی سے نظروں کی حفاظت، نوجوانی سے زبان کی حفاظت، اللہ کی عبادت میں سر اٹھایا ہے. نوجوانی سے، جب سے نوجوان ہوا تب سے اس کا یہی طریقہ ہے. اللہ کے ساتھ سچا ہے، اللہ اس کے ساتھ سچا ہوگا. اس نے سچ مچ دینداری اختیار کی. دکھاوے کے لیے نہیں، لوگوں کی تعریف کے لیے نہیں، یہ کہ بھائی لوگ مجھے دیندار کہیں گے یا پھر لوگ میری تعریف کریں گے، اس کے لیے نہیں. اس نے عبادت کی للہ فی اللہ. اس نے عبادت کی اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. یہاں پر عورت ہو کہ مرد دونوں شامل ہیں. نوجوان عورت، نوجوان مرد، ان دونوں نے ان کی پرورش ہوئی، اپنی نوجوانی کا عالم کاٹا اللہ کی عبادت میں، تو وہ مستحق بنے کس کے؟ عرش تلے اس چھاؤں میں کھڑے ہونے کے. نمبر 3، رجل قلبہ معلق فی المساجد. نمبر 3، وہ آدمی یا پھر وہ آدمی جس کا دل مسجدوں سے جڑا ہوا ہے. مسجد سے دل لگا ہوا ہے. مسجد میں جانا، مسجد میں بیٹھنا اسے بہت پسند ہے. اہل علم نے مسجد سے دل جڑنے کی بات کیا ہے، کیسے مسجد سے دل جڑتا ہے، کیا مطلب کیا ہے، بتایا یہ کہ جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے. ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے. نماز پڑھنے کے بعد اپنے کام میں چلا گیا، لیکن دوسری نماز کے وقت میں اس کی نظر پڑی ہوئی ہے. دیکھتا ہے کہ بھائی دوسری نماز کب ہے، کب نکلوں گا میں، کب وضو کروں گا میں، کب پہلے صف میں جاؤں گا. یہ جو تڑپ ہوتی ہے نا، اسی کو حدیث میں کہا گیا قلبہ معلق فی المساجد. اس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے، مسجد میں جانا پسند کرتا ہے، مسجد میں رہنا پسند کرتا ہے. تو اس کا بدلہ دیکھیے، اللہ اکبر، عرش تلے اسے جگہ ملے گی. عرش تلے اسے جگہ ملے گی، کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یہ ہو گیا تیسرا. نمبر 4، رجلان تحابا فی اللہ. اللہ اکبر. دو لوگ آپس میں محبت کرتے ہیں، دو لوگ آپس میں چاہتے ہیں ایک دوسرے کو. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. جمع ہوتے ہیں اللہ کے لیے، بچھڑتے ہیں اللہ کے لیے. جمع ہوتے ہیں اللہ کے لیے،
الگ الگ ہوتے ہیں اللہ کے لیے، انہیں بھی اس جگہ جگہ ملے گی۔ بعض روایتوں میں نہ کہ صرف جگہ کا ذکر ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ یہ بڑے بڑے مسندوں میں بیٹھے ہوں گے، عرش تلے ہوائیں چل رہی ہوں گی، بڑے بڑے مسندوں میں بیٹھے ہوں گے، انبیاء علیہ السلام ایک دوسرے سے گفتگو کر لیں گے، کہیں گے کہ بھئی یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں، ان کے چہرے اتنے رونق دار، اتنے سفید شفاف، یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہیں بتایا جائے گا ان لوگوں کی خوبی یہ ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ یہ دونوں ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے تھے۔ اللہ کے لیے محبت کرنے کا کیا معنی؟ یعنی ہم دونوں جمع ہوئے، یہ دیکھیں گے کہ ہمارے جمع ہونے میں اللہ راضی ہے کہ نہیں ہے، ہم دو جم کر جو کام کرتے ہیں اس سے اللہ راضی ہے کہ نہیں ہے، ہمارے اس طریقے سے بیٹھ کے اللہ اور اللہ کے دین کے بارے میں گفتگو کرنا اس سے اللہ راضی ہے کہ نہیں ہے، یعنی ہر حرکت میں یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ اللہ پسند کرتا ہے کہ نہیں پسند کرتا ہے۔ تو ایسے دو دلوں کا جڑنا، ایسے دو لوگوں کا ملنا اگر دنیا میں ایسا ہو جائے تو اللہ اکبر۔ تو جیسے آپ کے بزنس کا کوئی دوست ہوتا ہے، آپ کا بچپن کا لنگوٹی یار کوئی ہوتا ہے نا، آپ کے جو ہے کالج کا کوئی کلیگ ہوتا ہے، تو آپ کا ایسا بھی دوست ہونا چاہیے جسے آپ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ انسان عام طور پر کسی سے اس کا دل لگتا ہے اس کے باڈی لینگویج کی وجہ سے، اس کی اچھی بات چیت کی وجہ سے، ہے نا، اور بچپن سے ساتھ رہا ہے، ایک ہی گلی میں رہے، ایک ہی اسکول میں ہم نے پڑھا ہے، تو ان چیزوں کی وجہ سے دل جڑ جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس یہ جڑنے کا کوئی اعتبار نہیں۔ دل جڑے ہیں کس لیے؟ اللہ کے لیے جڑے ہیں۔ ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں یہ بدلہ دے گا کہ قیامت کے دن عرش تلے مل کر کھڑے ہوں گے، جیسے دنیا میں مل کر تھے عرش تلے ملیں گے۔ اور ان کا جو ملنا اللہ کے لیے ہے، اس کا یقینی طور پر پتہ اس وقت ہوگا جب بچھڑنے کا موقع آیا تو یہ اللہ کے لیے آسانی سے بچھڑ بھی جاتے ہیں۔ جیسے ہم نے صحابہ کو دیکھا ہے کہ جب لڑائی کا موقع آتا تھا، ایک طرف انہیں بھیجا جاتا تھا، دوسرے کو دوسری طرف بھیجا جاتا تھا، دونوں کو دو ذمہ داریاں دی جاتی تھیں۔ وہ یہ کہہ کے جھگڑتے نہیں تھے امیر سے کہ ہم دونوں ملے ہوئے ہیں، ہم دونوں کو ایک ہی جگہ بھیجو، ہم دونوں ملے ہوئے ہیں، ہم دونوں دوست ہیں، دونوں کو ایک ہی ذمہ داری دو۔ نہیں، جب دونوں کو دو ذمہ داریاں دی گئی، دونوں کو بچھڑنے کا موقع آیا، بڑی آسانی سے بچھڑ بھی جاتے ہیں اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے جڑتے بھی ہیں، اللہ کے لیے بچھڑتے بھی ہیں۔ تو ان لوگوں کو یہاں پر عرش تلے جگہ ملے گی۔ اسی طریقے سے رجل طلبته امرأة ذات منصب و جمال، ایسا آدمی جسے ایک عورت نے بلایا بدکاری کے لیے، اور بلانے والی عورت کون ہے؟ غیری عورت نہیں، بلانے والی عورت منصب والی ہے، پاور والی ہے، بلانے والی عورت خوبصورت ہے، بلانے والی عورت نعوذ باللہ اس کے پاس دوسری خوبیاں بھی ہیں۔ تو ایسی عورت ایک آدمی کو غلطی کے لیے بلاتی ہے، بدکاری کے لیے بلاتی ہے، وہ آدمی کہتا ہے کہ میں ہرگز اسے نہیں کر سکتا، میں اسے ہرگز نہیں کر سکتا، اللہ اسے راضی نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے ڈرتے ہوئے اس نے اسے دھتکار دیا۔ ایسا آدمی عرش تلے کھڑا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ واقعی یہ پورا حق رکھتا ہے عرش تلے کھڑا ہو۔ معمولی آزمائش نہیں، معمولی آزمائش نہیں ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کو آزمایا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں دوسرے لوگوں کے بھی ذکر کیے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا وہ لوگ ڈٹ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اسے ہرگز نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ تو یہ دھتکار کے چھوڑ کر اس برائی سے نکلتے ہیں تو اللہ کے عرش تلے قیامت کے دن کھڑے ہونے کے مستحق بن جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم اور آپ کو اس مبارک جگہ جمع ہونے کی توفیق بخشے۔ اسی طریقے سے رجل تصدق بیمینہ لا تعلم شمالہ، وہ آدمی اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے اپنے الٹے ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ کو بھی خبر نہیں، اللہ کے راہ میں دیتا ہے الٹے ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ کو خبر نہیں۔ مطلب یہ کہ اتنا چھپ چھپا کے دیتا ہے کہ خود اس کے ایک ہاتھ کو خبر نہیں ہے، اتنا چھپ چھپا کے دیتا ہے، اپنے عمل کو چھپاتا ہے، نیکیوں کو چھپاتا ہے، کار خیر کو چھپاتا ہے۔ جتنے ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں، سلف الصالحین کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ رات بھر عبادت کرتے تھے، صبح لوگوں کے درمیان ایسے اٹھتے بیٹھتے گویا کہ رات بھر سو کر آئے ہیں، کسی کو شک تک نہیں چلتا، ہے نا۔
بڑے بڑے ائمہ کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ گھر میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی گھر میں آئے تو بستر سے اٹھ کے بیٹھتے ہیں تاکہ انہیں معلوم نہ ہو کہ یہ عبادت میں مصروف تھے۔ اب ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم تو دکان کھول لیتے ہیں نا، ہم چھوٹی سی بھی نیکی کر لیں تو باقاعدہ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں۔ بعض لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی نیکیوں کو بولنے والے موجود ہوں دنیا میں، تعریف کرتے بھی رہیں۔ یاد رکھ لیں، ایسی نیکیاں پوری دنیا میں برباد ہو گئی۔ ایسی نیکیاں جسے آپ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں، یہ پوری کی پوری برباد ہو گئی۔ یہ منافقین ہیں جو عمل کر کے لوگوں کو دکھاتے ہیں، مومنین ہوتے ہیں عمل کر کے نیکیوں کو چھپاتے ہیں، لوگوں کو بتاتے نہیں۔ تو آدمی کے اندر یہ صفت ہے کہ اتنا چھپا کے دے رہا ہے، الٹے ہاتھ سے دے رہا ہے، سیدھے ہاتھ کو خبر نہیں۔ کار خیر نیکی کا کام کر رہا ہے، کسی کو عطا پتہ نہیں، چھپ چھپا کے اس نے کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بہت بڑے سخی داتا گزرے ہیں جن کا نام خالد بن ابان بن عثمان بن عفان، عثمان بن عفان کے پوتے، بہت بڑے مالدار تھے، بہت بڑے مالدار تھے، مدینے میں رہا کرتے تھے۔ جب ان کی وفات ہوئی تو لوگ چند دنوں کے بعد سڑکوں میں اتر گئے اور ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے اور پوچھنے لگے کہ بھائی ہو کیا گیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ بھائی ہمیں جو ماہانہ راشن ملتا تھا، ماہانہ ہمارے لیے خرچ کو پیسے ملتے تھے، وہ کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ بعد میں لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ جو صاحب جو زندگی بھر دیتے رہے وہ وہی ہیں جن کا نام خالد بن ابان، جن کا انتقال 3 دن پہلے ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد معلوم ہوا کہ انہیں روزینہ تنخواہ دینے والے، تنخواہیں آتی تھی بعض لوگوں کو، ہزاروں کی تعداد، ان کے تنخواہیں ان کے پاس مقرر تھے، انہیں ماہانہ ان کی تنخواہیں پہنچتی تھی اور ساتھ ساتھ ان کے گھروں میں راشن پہنچتا تھا، ان کے پاس پوری فہرست تھی، لیکن لوگوں کو معلوم نہیں، کرنے والے ہی ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں۔ ایسے کئی سال گزر گئے، ان کی وفات کے بعد معلوم ہوا کہ بھائی یہ سب کچھ کرنے والے وہی سادہ آدمی جنہیں ہم کچھ زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے، جن کے ساتھ زیادہ ہم ملتے نہیں تھے، بیٹھتے نہیں تھے، ہم تو انہیں لوگوں میں سے ایک آدمی سمجھتے تھے، لیکن مرنے کے بعد معلوم ہوا کہ اتنا بڑا کار خیر کرتے تھے کہ اللہ اکبر، لوگ ہزاروں کے لوگوں کے روزینے مقرر تھے ان کے پاس۔ تو جب آدمی نیک عمل کرتا ہے تو اسے حد درجہ چھپانا چاہیے، لوگوں میں اس کا ڈھنڈورا نہ ہو۔ ایسا عمل جسے آپ چھپا کر کرتے ہیں وہ عمل اتنا ہی پیور ہوتا ہے، اتنا ہی صاف ہوتا ہے۔ اور اللہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، ان اللہ لا يقبل الا طیب، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک صاف پیور ہے، اور بندوں کے اعمال میں سے صرف جو پاک صاف پیور ہے وہ عملوں کو قبول کرتا ہے، وہ عملوں کو قبول کرتا ہے۔ جس میں مکسیشن ہے، جس میں تھوڑا ریاکاری، تھوڑا احسان جتانا، تھوڑا دوسری باتیں، ان کی وجہ سے صاحب نے دے دیا، اگر عمل میں مکسیشن ہو اللہ اسے قبولتا نہیں ہے۔ آپ کے اعمال میں مکسیشن ہو، آمیزش ہو، ان چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبولتا نہیں۔ پیور ہو، خالص ہو، للہ ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے۔ تو یہ آدمی جو اپنے الٹے ہاتھ سے دیتا ہے، سیدھے ہاتھ کو خبر نہیں۔ اچھا، یہاں پر الٹے ہاتھ سے دینے کی اجازت ہے کیا؟ آپ کوئی کام اپنے الٹے ہاتھ سے کر سکتے نہیں؟ آپ اگر کوئی چیز دینا ہو، کوئی اچھا کام کرنا ہو، پہننا ہو، کھانا ہو، تو آپ اپنا سیدھا ہاتھ استعمال کرتے ہیں۔ کوئی چیز اتارنا ہو، کوئی چیز صاف کرنا ہو، اس کے لیے آپ اپنا الٹا استعمال کرتے ہیں۔ یہی اسلامی طریقہ ہے، یہی سنت کا طریقہ ہے۔ لیکن یہاں پر الٹے ہاتھ سے دینے کی بات ہوئی ہے۔ الٹے ہاتھ سے کیوں نہیں بھائی؟ آدمی تو سیدھے ہاتھ سے دینا چاہیے۔ اس لیے بعض اہل علم نے کہا کہ یہاں پر راوی نے الفاظ کو بدل دیا ہے، وہ اصل میں جملہ کیا ہے کہ ایک آدمی اپنے سیدھے ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے، الٹے ہاتھ کو خبر نہیں، یہ اصل جملہ ہے۔ لیکن یہاں پر راوی نے الفاظ کو بدل دیا ہے، یہ راوی کی غلطی ہے، لیکن وہ غلطی کے ساتھ چیز ریکارڈ ہو گئی، وہ غلطی کے ساتھ احادیث کی کتاب موجود ہے، اب یہاں پر اس میں چینجز نہیں کر سکتے، تو اسے ایسے ہی کنٹینیو کیا گیا ہے۔ اور بعض محدثین نے کہا کہ نہیں، یہاں پر الفاظ میں کوئی ہیر و پھیر نہیں ہوا ہے، بلکہ الفاظ وہی ہیں، تو پھر کیسے بھائی الٹے ہاتھ سے کیا دے سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک آدمی کے اندر چھپانے کا اتنا جذبہ کہ اگر وہ سیدھے ہاتھ سے دینے کی کوشش کرے لوگ دیکھ لیں گے۔ ایسا سیناریو آ گیا، اگر وہ سیدھے ہاتھ اس میں دینا چاہے تو لوگ دیکھ لیں گے،
تو وہ لوگوں کی نظروں سے بچنے کے لیے اس نے لوگوں کے درمیان الٹا استعمال کیا تاکہ لوگوں کی نظریں نہ پڑیں. تو اس نے اس چیز کو خالص بنانے کے لیے الٹا استعمال کیا. ویسے آدمی کا یہاں پر ذکر ہوا ہے, ویسے آدمی کا یہاں پر ذکر ہوا ہے. اور ہم نے کئی لوگوں کو ایسے دیکھا ہے جو ایسے ہی کرتے ہیں, وہ اپنے الٹے ہاتھ سے اٹھائے لوگوں کو دے دیا. الٹے ہاتھ سے آدمی جو کرتا ہے نا وہ لوگوں کے نظروں میں نہیں آتا. تو یہ الفاظ صحیح ہیں, ایسے ہی ہونے چاہیے. اور یہ عمل اس سیناریو سے جڑا ہوا ہے کہ ایسا منظر ہے, ایسا موقع ہے کہ سیدھا استعمال کریں گے تو پتہ چل جائے گا. تو صاحب نے الٹا استعمال کر لیا. ویسے آدمی کا ذکر اس حدیث میں آیا ہے. آخر نمبر 7, رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ, ایک ایسا آدمی جس نے اللہ کو یاد کیا, خاموش بیٹھا تھا, اس نے اللہ کو یاد کیا, اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا. اللہ کو یاد کیا کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پر غور کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پر آپ کیا غور کریں گے؟ اللہ کی نعمتوں پر غور کریں, اللہ کی آیات پر غور کریں, اللہ کے کارناموں پر غور کریں, ہے نا. اللہ کی خلاقیت, اللہ کی رزاقیت, اللہ کی جو ہے سخاوت, ان چیزوں پر آپ نظر ڈالیں. یہی اللہ پر غور کرنے کا معنی ہے. کوئی بھی انسان اللہ پر غور کرے گا گمراہ ہو جائے گا. کیا کریں گے غور؟ کیا جانتے کہ ہم نہیں جانتے کچھ بھی, اس لیول تک ہماری رسائی نہیں ہوئی. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ پر غور کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے احسانات پر, اللہ کی نعمتوں پر, اللہ کی آیات پر غور کرنا چاہیے کہ کیسے اللہ نے بنایا, کیسے اللہ نے مجھے پالا پوسا ہے, میں اس لیول کو پہنچا ہوا ہوں, مجھ جیسے کروڑوں لوگوں کو اللہ نے پالا ہے. اللہ کے بارگاہ میں انبیاء علیہ السلام سجدہ کرتے تھے اور مجھے بھی سجدہ کرنے کا موقع مل رہا ہے, میں بھی نماز پڑھ رہا ہوں. ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے, ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے. تو جب آدمی خالی بیٹھا ہوا تھا, اس کے دل میں اچانک اللہ کی نعمتوں کی یاد تازہ ہو گئی, تو وہ ان چیزوں کو سوچتا ہے اور اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اس کے لیے بھی قیامت کے دن عرش تلے جگہ ہے. تو یہ 7 VIPs ہیں, ان کے ساتھ VIP والا ٹریٹمنٹ کیا جائے گا. یہ جو آخر میں جس کے آنکھوں میں اللہ کی یاد کی وجہ سے آنسو جاری ہوتے ہیں, اس آدمی کے لیے دوسری حدیث میں بات بتائی گئی کہ ایسے آنکھوں کو اللہ آگ میں ڈالتا نہیں ہے, ایسے آنکھوں کو آگ چھوتی نہیں ہے. جس نے اللہ کے لیے رویا, ایسی آنکھوں کو آگ چھوتی نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے محفوظ رکھتا ہے. تو یہ 7 افراد ہیں عزیز ساتھیوں جو اس دن سورج کی گرمی سے بچا کر انہیں عرش تلے جمع کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. اللہ سے دعا کریے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم اور آپ کو ان میں سے کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم اور آپ کو ان میں سے کریں. اسی طریقے سے عرش کے تلے جمع ہونے میں سے ایک دوسری حدیث میں اس کا بھی ذکر ہے کہ من نفس عن غریمہ, من نفس عن غریمہ او محا عنہ کان فی ظل العرش. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر کسی نے اپنے قرض دار کو معاف کیا, صاحب قرض دینا ہے, بہت دنوں سے پریشان ہیں, قرض دینا چاہتے ہیں, قرض نہیں پھٹ رہا ہے, کوشش کر رہے ہیں, پوری زور لگا رہے ہیں, نہیں ہو رہا ہے, تو انہوں نے اسے کہا کہ بھائی چلو بھائی معاف کر دیا, چھوڑو, جو بھی ہوگا ہو گیا, اب کوئی چیز دینے کی ضرورت نہیں ہے, اگر ہو سکے تو دو ورنہ جاؤ. بڑی پیاری بات ہے, ہو سکے تو دو ورنہ جاؤ. اگر کسی نے کہہ دیا تو یہ آدمی کو بھی عرش تلے جگہ ملے گی. اس آدمی کو بھی عرش تلے جگہ ملنے والی ہے جو کہ کچھ معمولی جگہ نہیں ہے. اللہ اکبر. میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم یہیں روکتے ہیں انشاءاللہ. اور بھی بعض مومنین کے لیے آسانیاں, سہولتیں احادیث میں ان کا ذکر آیا ہے. غالباً انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہم انہیں لانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم جو بھی کہا جو بھی سنائے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. میں سمجھتا ہوں پہلے سوالات پوچھ لیتے ہیں, پہلے سوال پوچھ رہے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ. پہلا سوال میں پوچھوں گا جی. پہلا سوال, الفزع الاکبر کا کیا معنی؟ الفزع الاکبر, ہاتھ اٹھانا پڑے گا اگر آپ کو بولیے. غلط. آئیے ماشاءاللہ. ہول دھڑکا. الفزع الاکبر سے مراد ہول دھڑکا جو قیامت کے دن ہوتا ہے.
मुबारक। दूसरा सवाल, ऐसा आदमी जिसके 2 चेहरे हैं उसके लिए अजाब क्या होगा क़यामत के दिन? आप बोलिए। जुबान आग की होगी। आइए, नाम क्या है आपका? मुदस्सिर, मुबारक। आखिरी सवाल, थोड़ा मुश्किल है। ये आदमी जो झूठे ख्वाब बयान करता है उसे क्या सज़ा होगी, वो तो आप बताएंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये सज़ा जो है, ये सज़ा और उसकी गलती के बीच में क्या कनेक्शन है, क्यों इसे ऐसी सज़ा होगी, उसके बारे में अहले इल्म ने क्या बताया? मैं तो ऊपर बड़े बड़े बैठे वाले हैं। आप बनाइए। हाँ, आप हाँ। क्या कनेक्शन क्या है, क्यों 2 दानों को घाण डालो बोला गया है झूठे ख्वाब बयान करने वालों के लिए? मैंने कनेक्शन बताया था ना वो। पार्टली करेक्ट है। हाँ, बताइए। नहीं नहीं, कौन सा? अच्छा, सब पार्शियल जवाब दे रहे हैं, साफ जवाब कौन देगा? कौन? आप हाँ बोलिए। नहीं। हम्म, हाँ बताइए आप। ऐसा लगता है कि आज मैं प्राइज लेने वाला हूँ, आज ये प्राइज मेरी है। हाँ, क्या बोले वो ख्वाब में? हाँ, आइए आप, चलिए आप ले लीजिए। जज़ाकल्लाह खैर, मुबारक। यानी जवाब ये है कि जब आदमी झूठे ख्वाब बयान करता है तो ऐसी बातें बताता है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ऐसी बातें बताता है जो होने वाली नहीं है, नामुमकिन बातें बताता है। उसी तरीक़े से उसे अज़ाब भी ऐसे दिया गया, 2 दानों के दरमियान घाण डालो, जो भी नामुमकिन है। तो नामुमकिन काम करने वालों के लिए नामुमकिन अज़ाब दिया गया है ना? यही जवाब है। वही बोला बोल के मैं समझा शेख। ठीक है, चलिए सवालात। पहला सवाल ही बड़ा मुश्किल है। सवाल ये कर रहे हैं कि मेरे शौहर बार बार मुझे दूसरी शादी कर लूँगा ये कह के जोक करते हैं, तो जिसकी वजह से मेरे दिल को दर्द होता है और मैं सब्र करती हूँ और अल्लाह के लिए छोड़ देती हूँ। देखिए, भोगते से कुत्ते काटते नहीं हैं। हाँ, है ना? आपके जो शौहर कहते हैं वो ऐसे ही टाइम पास करते हैं, आप इन्हें कान में मत ले लीजिए, है ना? मामूली चीज़ नहीं है दूसरी शादी करना। मजलिस में जितने बैठे हैं बताओ कितने लोग शादी करें? कोई माई के लाल में दम हो तो बताओ दे, है ना? कोई नहीं है, ऐसा होता नहीं है। तो आप धीरज रखें, आराम से रहें, वो कुछ करने वाले नहीं है इंशाल्लाह। अगर उन्हें करना होता तो बताते नहीं थे, जो वो बता रहे हैं तो जान लीजिएगा कि वो कुछ करने वाले नहीं है इंशाल्लाह। और करना चाहते हो करने मत छोड़िए, आप पूरा जोर लगाइए, कोई मसला नहीं इंशाल्लाह। सवाल ये कर रहे हैं कि वज़ू के बाद
انگلی اٹھا کے جو دعا کرتے ہیں ایسا کرنا سنت ہے؟ ہاں سنت ہے. انگلی اٹھا کے یہ کہنا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المطہرین، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المطہرین. یہ سنت میں سے ہے. وضو کے بعد قبلے کی طرف انگلی کر کے پڑھنا چاہیے. سوال یہ کر رہے ہیں کہ بعض لوگ نماز چل رہی ہوتی ہے بیٹھے رہتے ہیں اور جیسے ہی امام صاحب رکوع میں چلے آتے ہیں جوائن کر لیتے ہیں. ایسے لوگوں سے ہم کہیں گے کہ بھائی گھر میں جائیے. جب آپ نے یہی صحیح پروگرام بنا لیا ہے تو گھر میں جائیے، گنجی کھائیے، بڑے کھائیے، آرام سے اطمینان سے رہیے. نماز پڑھ کے اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نا. آپ کو من چاہتا ہے کہ آپ نماز پڑھیں، آپ کو دل کہتا ہے کہ نماز پڑھیں، ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ویسی صورت میں آئیے نماز پڑھیے. یہ تراویح کی نماز نفل ہے، فرض نہیں ہے. نفل ہے، ایکسٹرا اجر ملے گا، آپ ایکسٹرا نیکیاں ملیں گی. اسے آپ بطور برڈن مت لیں. اطمینان سے کرنے والا کام ہے، دل کی محبت سے کرنے والا کام ہے. یہ اگر آپ کے دل میں نہیں ہے تو جیسے میں نے آپ کو کہا، آپ جائیے گھر میں آرام سے کھائیے گنجی بڑے اور گھر ہی میں رہیے. اور اس کے بعد آپ سے جو ممکن ہو 1000 مرتبہ استغفر اللہ کہیے اگر آپ سے بن پڑا ہو، یا پھر سبحان اللہ کہیے، الحمدللہ کہیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد. یہ اگر معلوم ہو تو یہ 100 مرتبہ کریے. تو ان چیزوں کو کریے. اگر آپ یہ کر سکتے ہوں، یہ بھی نہیں کر سکتے تو سو جائیے، آرام سے سو جائیے. الحمدللہ. مومن کا سونا بھی اجر ہے، مومن کا سونا بھی عبادت ہے نا. آپ یہ چھوڑ کر نماز پڑھنے کے لیے دل نہیں ہے، آپ گئے، کوئی دوست مل گیا چائے کی دکان میں اور ایک دوست مل گیا، تینوں مل کے بولے دریا چلیں گے، اور وہاں گئے، ٹھنڈی ہوا کھائے، پھر وہاں سے ہوٹلوں میں گھومے اور پتہ نہیں کیا کیا غلطیاں کی رمضان کی راتوں میں. سے بہتر تھا کہ آپ جائیے گھر میں آرام سے سو جائیے، انشاءاللہ آپ کو اجر ملے گا. فطرہ کسے دینا چاہیے؟ جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، جو زکوٰۃ لے سکتے ہیں وہ فطرہ بھی ان کے لیے لینا جائز ہے. جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں وہی فطرے کے مستحق ہیں، جیسے فقیر ہو گئے، جیسے مسکین ہو گئے. وضو کھڑ کے کریں یا پھر بیٹھ کے کریں، کون سا سنت ہے؟ دو بھی جائز ہے، دو بھی آپ کریے، کوئی مسئلہ نہیں. یہ تو سوال پہلے آ گیا ہے. سوال یہ کر رہے ہیں کہ میرے پاس سونا ہے، نصاب کو پہنچا ہوا ہے، لیکن میرے پاس پیسے نہیں، کیش نہیں ہے زکوٰۃ دینے کے لیے. تو ایسی صورت میں کیا مہینہ مہینہ تھوڑا تھوڑا دے سکتی ہوں؟ آپ دے سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو پہلے کرنا پڑے گا. مطلب آنے والے سال کی زکوٰۃ کو آپ ابھی سے مہینہ مہینہ دے دیجیے، کیونکہ زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد آپ ڈیلے نہیں کر سکتے، پورے کا پورا نکالنا پڑے گا. اس لیے آپ کو اندازہ ہے کہ میں آنے والا سال مجھ پر زکوٰۃ فرض ہونے والا ہے، تو آپ کے پاس 6 مہینے 7 مہینے باقی ہیں. تو آپ نے کیلکولیٹ کیا، معلوم ہوا کہ 50,000 روپے آئے ہیں، تو آپ 10 مہینے سے پہلے ماہانہ 5,000 نکال رہے ہیں. جب زکوٰۃ کی فرضیت کا موقع آیا تو آپ نے زکوٰۃ دی ہے. ایسے جائز ہے. زکوٰۃ فرض ہو گئی اس کے بعد آپ ماہانہ دے رہے ہیں، بالکل جائز نہیں ہے. زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد آپ کو پورا پیسہ نکالنا پڑے گا. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں تو آپ کو سونے میں سے کچھ حصہ بیچنا پڑے گا تاکہ آپ زکوٰۃ دیں. تو اگر ایسا خدشہ ہے تو پہلے سے آپ کو پروگرام بنانا پڑے گا. زکوٰۃ پہلے کھینچ سکتے ہیں، آپ 2 سال تک کھینچ سکتے ہیں، ڈیلے نہیں کر سکتے. زکوٰۃ ڈیلے کرنا جائز نہیں. جیسے فرض نماز کا وقت ہو گیا، آپ ڈیلے کیوں کریں گے بھائی؟ فرض کا وقت ہو گیا تو نماز پڑھیں گے آپ. اسی طریقے سے زکوٰۃ کا وقت ہو گیا تو زکوٰۃ دینا پڑے گا. سوال کر رہے ہیں کہ وضو کے بعد یہ جو آئل لگاتے ہیں، یہ جو بام لگاتے ہیں، کیا لگانا جائز ہے؟ لگانا جائز ہے، بالکل کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. اس میں جو الکحل کنٹینٹ ہوتا ہے وہ تھوڑا ہوتا ہے اور وہ کھاتے نہیں نا، آپ جسم میں لگاتے ہیں وہ تو ایواپریٹ ہو جاتا ہے، تو آپ لگا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اور روزے دار کے لیے بھی جائز ہے. سوال کر رہے ہیں کہ اللہ نے سورہ رحمان میں رب المشرقین و رب المغربین کہا، اس سے کیا مراد؟ رب المشرقین نے بھی اللہ کہا، وہ مغربین نے بھی اللہ نے کہا، رب المشارق نے بھی اللہ کہا، رب المغارب بھی اللہ نے کہا. یعنی 2 مشرق 2 مغرب. سے کیا مراد؟ 2 مشرق سے مراد سورج موسم سرما میں، سمر میں اس کی طلوع ہونے کی جگہ، اور موسم گرما میں، سردی کے موسم میں اس کی طلوع ہونے کی جگہ، اور انہی 2 موسموں میں ان کے غروب ہونے کی جگہ الگ الگ ہے.
سورج سمر سیزن میں ایک الگ جگہ سے نکلتا ہے، ایک دوسری جگہ غروب ہوتا ہے، اور موسم میں ونٹر میں ایک جگہ سے نکلتا ہے، ایک دوسری جگہ غروب ہوتا ہے۔ یہی اہل علم نے تفسیر بتائی ہے۔ اور رب المشارق رب المغارب کی تفسیر میں کہا کہ سورج ہر دن اسی جگہ سے نہیں نکلتا ہے، دیکھ لیا تھوڑا ہٹتا ہے۔ اسی لیے دنیا میں ایسی عمارتیں لوگوں نے بنائی ہیں جہاں سال میں ایک مرتبہ دھوپ داخل ہوگا، ایسی عمارتیں لوگوں نے بنائی ہیں۔ یعنی ان لوگوں نے سورج کے مطالعے کو نوٹ کیا، اس کا ان کے پاس پکا نالج تھا، اسے علم الافلاک کہتے ہیں۔ ایک زمانے میں لوگ اسے اچھی طریقے سے جانتے تھے۔ سورج کی طلوع ہونے کی جگہیں ایک جگہ نہیں طلوع ہوتا ہے، تھوڑا ہٹ کے ہوتا ہے، تو ایسی عمارتیں لوگوں نے بنائی، وہاں پر سال میں ایک مرتبہ دھوپ داخل ہوگا۔ جب اس جگہ ایگزیکٹلی وہ طلوع ہوگا تو وہاں پر دھوپ داخل ہوگا، ورنہ دھوپ داخل نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے رب المشارق والمغارب کہا گیا، مشرقوں کا رب، مغربوں کا رب، کیونکہ سورج ہر دن اسی جگہ سے نکلتا نہیں ہے، ہٹ کے نکلتا ہے، تھوڑا تو اس کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ سوال یہ کر رہے ہیں کہ میرا روزہ قبول ہوا نہیں ہوا، اس کی کیا علامت ہے؟ دیکھیے، کل ہم نے بتایا اگر آپ نے روزے کے جتنے بھی کنڈیشنز ہیں اسے آپ نے پورا کیا تو 100% امید رکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی اور عبادت کو قبول کرے گا۔ اب دنیا میں کوئی بھی طاقت آپ کو یہ نہیں بتا سکتی کہ فلاں عمل آپ کا قبول ہو گیا 100%۔ یہ قیامت کے دن جب اللہ کے پاس جائیں گے تب ہمیں بات معلوم ہوگی۔ اب دنیا میں اگر آپ نے اس کے احکامات، اس کی شروط کے مطابق آپ نے کام کر لیا تو دھیرج رکھیے، اطمینان رکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے اس عمل کو، امید رکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے اس عمل کو 100% قبول کرے گا انشاءاللہ۔ یہی ہم بتا سکتے ہیں۔ سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے بعض گناہ بتائے اور ان کی سزاؤں کو بتایا، اگر کوئی فرد یہ سارے گناہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ سب ہوگا اس کے ساتھ۔ یہ کرنے کے بعد پھر وہاں لے جائیں گے، پھر وہاں کرنے کے بعد پھر اور جگہ لے جائیں گے۔ کب بکرے کو نہیں دیکھتے آپ، بکرے کو ایک جگہ پانی پلاتے ہیں، ایک جگہ لٹاتے ہیں، اور ایک جگہ ذبح کرتے ہیں، ایک جگہ اس کی چمڑی ادھیڑی جاتی ہے نا، ایک جگہ اسے کاٹ کے جو ہے اس کی گوشت کی تقسیم ہوتی ہے، بالکل ویسے ہی۔ سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی کی نیکیاں اور برائیاں ایک ہو جائیں، نیکیاں برائیاں ایک ہو جائیں تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ انہیں قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک نیا ٹیسٹ رکھے گا، اس کے رزلٹ کے مطابق ان کے ساتھ سلوک ہوگا انشاءاللہ۔ سوال کر رہے ہیں کہ اگر کوئی اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہیں جو کہ وفات پا گئے ہیں، کیا ان کے والدین کو پتہ چلے گا کہ فلاں اولاد نے دعا کی ہے؟ اللہ عالم، اللہ عالم۔ سوال کر رہے ہیں کہ میرے شوہر گائے کا گوشت پسند نہیں کرتے تو میں کبھی کبھار چپکے سے کھلا دیتی ہوں، ہے نا، یہ کیا ایک گناہ ہے؟ دیکھیے، گوشت گائے کا کھانا حلال ہے۔ اگر وہ پسند نہیں کرتے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیوں پسند نہیں کرتے۔ اگر ان کی طبیعت کو چیز سیٹ نہیں ہو رہی ہے نا، طبیعت ان کی اس چیز کو مان نہیں رہی ہے تو آپ کھلا رہے ہیں تو پھر یقیناً آپ غلطی کر رہی ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ان کا عقیدہ ہو، جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا، گھر میں لڑی ہوں گی جی، گوشت کھایا تو گھر میں لڑی ہوتی ہے نا، ایسے اگر کوئی غلط عقیدے کی بات ہے تو آپ نے کھلا دیا تو آپ نے اچھا کیا، الحمدللہ، آپ کو اجر ملے گا۔ آپ نے کھلا کے ثابت کر دیا کہ لڑائی وڑائی کچھ بھی نہیں، آپ کھائیے انشاءاللہ، کل سے روز بناتی ہوں، کھائیے، ہے نا، یہ اچھا آپ نے کیا۔ غلط عقیدوں کو آپ نے دور کیا ہے تو اچھا کیا ہے۔ ان کی طبیعت میں کچھ مسئلہ ہے، انہیں کچھ اور پریشانی ہے، اب اس طریقے سے کھلا رہی ہے جس سے ان کو تکلیف زیادہ ہو اور آپ کا کوئی دوسرا بھی مقصد ہو، ہے نا، اس صورت میں یہ چیز بالکل جائز نہیں ہے انشاءاللہ۔ اب چلیے مجلس میں اگر کسی کے پاس سوال ہے تو پوچھیے گا انشاءاللہ۔ ہاں، سوال یہ کر رہے ہیں کہ بعض بیوہ عورتیں آتی ہیں اور آ کر بھیک مانگتی ہیں، کہتی ہیں کہ میرے شوہر ایسے ہیں، میرے شوہر نہیں ہے، یا پھر میرے شوہر تکلیف میں ہے تو مجھے دو۔ تو جواب یہ ہے کہ اگر یہ ہمیشہ کر رہی ہیں، ہر مسجد کے سامنے نظر آ رہی ہیں،
ہر سال نظر آ رہی ہیں تو جان لیجیے کہ جھوٹی ہیں. کبھی نظر نہیں آئی، پہلی بار نظر آئی. اسے آپ دیکھتے ہی پہچان لے سکتے ہیں ان کے لباس سے، ان کے بات چیت سے. بعض لوگوں کی آواز سے پہچان لے سکتے ہیں کہ یعنی پکا پروفیشنل ہے نا، یعنی ہائی کوالٹی پروفیشنل ہے نا. اسے جو ہے ماشاء اللہ 15 سال کا ایکسپیرینس ہے. تو ایسے لوگوں کو اٹھنی چونی مت دیجیے، ہے نا. بعض لوگوں کی بات سے پتہ چل جاتا ہے کہ ماشاء اللہ یہ پہلی مرتبہ ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے، تو آپ کے دل میں احساس ہوا کہ نہیں یہ عورت سچی نظر آ رہی ہے، تو دیجیے اپنے انشاءاللہ دیجیے. بعض لوگوں کے اعلانات سے پتہ چل جاتا ہے کہ ماشاءاللہ کم از کم 50 مسجد میں تو کیا ہے انہوں نے اعلان. یہ 50 پر ایک بھی مسجد ہے، کیونکہ ان کے اعلان میں جو ثبوتنس ہے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ ماشاءاللہ کافی ایکسپیرینس ہے. تو ایسے لوگوں کو نہ آپ اٹھنی دیجیے چونی دیجیے، ہے نا. ایک آدمی ایک سوال مجلس میں. جی سوال ایک کر رہے ہیں کہ قبلے کی طرف تھوکنے کی بات ہوئی، اگر کوئی آدمی بغیر انٹینشن کے اگر تھوک دیتا ہے تو دیکھیے یہ غلطی ہے، وہ معافی مانگے اللہ سے. میری نیت یہ نہیں تھی، میں نے ایسی جو غلطی تھوک لی، تو انشاءاللہ اللہ معاف کرے گا، کوئی حرج نہیں. یہاں پر عمدن جانتے بوجھتے تھوکنے والوں کی بات ہو رہی ہے، واللہ عالم. ہاں، سعید بن عامر الجمحی آئے تھے عمر بن خطاب کے پاس. صفائی دینے کے بعد عمر بن خطاب نے کہا کہ جاؤ آپ جا ذمہ داری سنبھالو، لیکن انہوں نے اس کے بعد مانا نہیں ذمہ داری، وہ مدینے میں رہ گئے. نہیں، قیامت کے دن وہ ان کے پاس تو پراپر ریزن تھا نا. وہ کہاں مس یوز کی، وہ تو مس یوز نہیں کیا نا. ان کے پاس جو طبیعت کی حالت تھی ایکسپشنل کیس تھا، تو اس لیے وہ ان کی جو شکایت تھی یہ نہیں تھی کہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ نہیں کرتے ہیں کبھی کبھار وہ لوگوں کے درمیان کھوئے ہو جاتے ہیں، اچانک غائب ہو جاتے ہیں، آتے نہیں. تو یہ شکایت تھی، تو اس شکایت کی انہوں نے پراپر صفائی دی، ہے نا. تو ہم امید کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں نہیں پکڑے گا انشاءاللہ، پراپر صفائی ہے. اور سوال یہ کر رہے ہیں کہ بعض لوگ بچوں کی پڑھائی کو لے کر وہ فیس مانگتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں، کیا انہیں دیا جا سکتا ہے؟ تو ہم تو کہیں گے کہ اب دے سکتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ایسے اسکول میں کیوں ڈال رہے ہیں جس کی فیس آپ برداشت نہیں کر سکتے. آپ جس فیس کو برداشت کر سکتے ہیں اس لیول کے اسکول میں ڈالیے نا. اگر آپ اچھی اسکول میں ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کا آپ انتظام کریے، انکم کا انتظام کریے، اس کے بعد آپ لے جائیں. پہلے سے یہ نیت یہ تھی کہ ہم ڈال دیں گے اس کے بعد ادھر ادھر کلیکشن کر دیں گے تو پھر یہ بھیک مانگنے کے برابر ہو جائے گا، ہے نا. تو سوال یہ بول رہے ہیں کہ اگر ایسا ہو تو کوئی انجینئرنگ کورس نہیں کر سکتا. نہیں، ایسے تو ہم نے دیکھا ہے کئی لوگ آج کل تو اچھے خاصے کوٹے ہیں گورنمنٹ سکولز میں اچھے بڑے بڑے کوٹے ہیں MBBS کے لیے. میں کئی لوگوں جانتا ہوں جن کے بڑے نمبرات نہیں تھے لیکن MBBS پڑھ رہے ہوں. نمبر ان کے 85 80 کچھ تھے لیکن MBBS پڑھ رہے ہیں کیونکہ گورنمنٹ سکولز میں کوٹے ہیں. گورنمنٹ سکولز میں بہت سارے فائدے ہیں، آج کل جو ہے بہت زیادہ فائدے ہیں. تو ان سے ہم کہیں گے کہ بھائی اگر آپ کے پاس اس کا استعداد نہیں تو آپ نے اسکول میں کیوں ڈالا؟ جائیے آپ کی مناسبت سے ڈالیے. اگر بچے کے اندر کوالٹی ہو تو پڑھے گا ضرور ماشاء اللہ. اکثر IAS آفیسر کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ انہوں نے اسٹریٹ لائٹس میں انہوں نے تیاری کی ہے، ایسے بھی ہم نے پڑھا ہے. اسٹریٹ لائٹس میں انہوں نے تیاری کی اور اس کے بعد انہوں نے ایگزامس پاس کیے. تو جو آدمی سیریس ہوتا ہے وہ تو اپنے لیے دروازے کھول لیتا ہے، واللہ عالم. عبادت میں سب سے بہترین افضل عبادت، یہ سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، عملوں میں سب سے افضل کون سا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصلاۃ علی اوقاتها، نماز اپنے اوقات پر. پھر پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا؟ تو اس کے بعد کہا بر الوالدین، والدین کے ساتھ اچھا سلوک. پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ پھر کون سا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں جہاد لڑنا. تو یہ اعمال ہے، اللہ عالم. مجلس ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سوال کر رہے ہیں کہ نیک انسان ہے وہ یہ 7 کیٹیگری کے اندر نہیں آ رہا ہے تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ دیکھیے نیک اگر انسان ہے تو ضرور اس نے زمین میں اللہ سے ڈر کے زندگی گزاری ہوگی، ضرور تقویٰ رہا ہوگا. تو میں نے آپ کو حدیث سنائی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک آدمی کو دونوں مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈر میں ڈالتا نہیں.
تو جب تقوی والی زندگی اس نے دنیا میں گزاری، اللہ سے ڈر کے گزاری، تو قیامت کے دن ڈر سے تو بچ جائے گا، وہ ہولناکی اور وہ پریشانی سے بچ جائے گا۔ یہ جو مرتبہ ہے، یہ مرتبہ ہو سکتا نہ ملے اسے، واللہ اعلم۔ ہاں، دھوکے سے قرض لیا ہو، اس کے بعد معاف کیا جا رہا ہے۔ ہاں، سوال یہ کر رہے ہیں کہ ایک صاحب نے قرض لیا جھوٹ بول کے، دھوکے سے کہا کہ بھائی مجھے فلاں فلاں چیز ہے تو آپ قرض دو، تو آپ نے قرض دیا، اس کے بعد معلوم ہوا کہ آدمی دھوکے باز ہے، اس کے باوجود آپ معاف کر دیں تو انشاءاللہ آپ کو ضرور ہوگا، آپ معاف کرتے ہیں تو ضرور آپ کو انشاءاللہ یہ جو مرتبہ ہے آپ کو ضرور ملے گا، یہی امید کرتے ہیں اللہ سے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔